الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه وقت الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم الماسور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صلوات حاضرین گرامی قدر فیضان محترم عزاداران شہید الشہداء مرکز حسینی کے زیر اہتمام اس مقدس آستانے میں یہ ہماری چوتھی تقریر آپ کے بہترین ذوق ایمانی کی نظر میں آپ کی مسلسل توجہات پر اور آپ کے جذبہ ایمان پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات انتہائی انہماک اور توجہ کے ساتھ ذکر مولا کی عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ یہ مجالس جیسا کہ میں عرض کرتا رہا ہوں ہماری رسم نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ رسمیں بدلتی رہتی ہیں، عقیدے تبدیل نہیں ہوا۔ رسومات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، عقائد میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لیے کہ رسم معاشرے کی پیداوار ہوتی ہے، عقیدہ معاشرے کی پیداوار نہیں ہوتا۔ رسم انسان کی پسند کے مطابق ہوتی ہے، جیسے جیسے انسان کی پسند بدلتی جاتی ہے رسم و رواج بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن عقیدے کا تعلق انسان کی پسند سے نہیں ہے، عقیدے کا تعلق معصوم کی خبر سے ہوتا ہے۔ صلوات بھیجنا عقیدہ معصوم کی خبر سے بنتا ہے، لب معصوم کی جنبش کا نام عقیدہ ہے۔ معصوم جو کہہ دے اسے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ بڑی توجہ اس طرح عزیزان محترم، ملت نے غور نہیں کیا اس حقیقت پر کہ آخر 40 برس کی حیات طیبہ سرکار رسالت کی بغیر اعلان رسالت کے کیوں گزری؟ جو ہے کبھی غور کرنا چاہیے ملت کو کہ سرکار رسالت مآب کی 40 برس کی حیات طیبہ بغیر کسی تبلیغ اور بغیر کسی اعلان رسالت کے بسر ہوئی۔ حالانکہ کسی بھی کام یا کسی بھی تحریک کو شروع کرنے کے لیے جوانی کے دن بہترین دن ہوتے ہیں،
توانائی بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، ایسے دنوں میں، ایسے زمانے میں اگر کوئی تحریک شروع کی جائے تو وہ زیادہ جلدی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب بصیرت پیغمبر ہے یا یہ عجیب مشیت ایزدی ہے کہ 40 برس تک اپنے حبیب کو اللہ نے حکم نہیں دیا اعلان رسالت کا۔ بچپن گزر گیا، لڑکپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، 40 برس کے بعد اعلان رسالت کا حکم آتا ہے، آخر کیوں؟ غور کرنا چاہیے، حیات طیبہ میں فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، تفکر و تعقل کرنا چاہیے کہ یہ 40 برس کی زندگی اور اس کے اتنے اہم ترین دن سرکار ختمی مرتبت نے بغیر کسی تبلیغ کے بسر کیے، بغیر کسی اعلان کے بسر کی، کوئی اعلان رسالت نہیں کیا، کوئی قرآن کی آیت نہیں پہنچائی، کوئی شریعت کا حکم نہیں پہنچایا، اسی معاشرے میں رہتے رہے۔ بڑی توجہ ہو جانا محترم اس توحید پر، اسی معاشرے میں رہتے رہے لیکن کوئی پیغام، کوئی حکم ربانی اس معاشرے کو نہیں پہنچائے۔ آخر کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ملت نے بغیر غور و فکر کیے ہوئے صرف یہ کہہ دیا کہ صاحب 40 برس کے بعد نبی بنے۔ ملت کو یہ لکھتے ہوئے شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تاریخ کبھی جاہلوں کے دور سے گزر کر باب علوم کے بھکاریوں تک بھی پہنچ جائے گی۔ ہو جائے نا؟ ملت نے کبھی اور مورخین نے یہ غور ہی نہیں کیا۔ مورخین یہ سمجھتے رہے کہ یہ تاریخ جو ہم لکھ رہے ہیں یا یہ سیرت پیغمبر جو ہم لکھ رہے ہیں، یہ جو ہمارے دماغ کی اختراع ہے، یہ ہمیشہ جاہلوں کے پاس رہے گی، کبھی پڑھے لکھے لوگوں کے پاس نہیں آئے گی، کبھی ایسے لوگوں کے پاس نہیں آئے گی جو دامن پکڑ کر اور جھٹک کر پوچھ لیں گے کہ آپ نے یہ لکھا تو کہاں سے لکھا، یہ لکھا تو کیوں لکھا؟ آپ یہ لکھ تو گئے کہ پیغمبر اسلام 40 برس کے بعد نبی بنے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ عقیدہ بنانے کی ضرورت کیا ہے، اس پر ملت اتنا زور کیوں دیتی ہے کہ پیغمبر 40 برس کے بعد نبی بنے؟ بھائی جب پیغمبر ماننا ہی ہے تو اگر پیدائشی طور پر اسے نبی مان لو تو اس میں حرج کیا ہے؟ محمد ایک بڑا منطقی کا سوال کرتے ہیں، ماننا ہے، اس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کی شریعت پر چلنا ہے، تو جب ماننا ہی ہے تو اگر پیدائشی طور پر نبی مان لو تو اس میں آخر حرج کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ مسئلہ نبی کی نبوت کا ہے، کسی کی خلافت کا جو نہیں ہے۔ بھائی مسئلہ تو سارے کائنات کی نبی کا ہے، جو ہم سب کا نبی ہے، اسے اختلافی کیوں بناتے ہو؟ اس پر ضد کر کے پوری توجہ، اس پر ضد کر کے کیوں بیٹھ گئے کہ نہیں صاحب 40 برس کے بعد نبی بنے؟ آخر بحث کیا ہے اور بحث کی گنجائش کیا ہے؟ جسے ماننا ہے اگر اسے قبل تخلیق آدم ہی نبی مان لیا جائے، یا علی توجہ ذرا سا میرا روکر تھوڑا سا جانا مطلب اس تمہید پر کہ آخر جب نبی ماننا ہی ہے تو اگر اسے قبل تخلیق آدم ہر ایک اپنے نبی کو عزت دیتا ہے، ہر ایک امت اپنے نبی کو بڑھاتی ہے، یہ شرف اسی امت کو حاصل ہے۔ دیکھیں عیسیٰ کے ماننے والے اپنے عیسیٰ کو بڑھاتے ہیں نا۔ آج تک کسی نبی کی امت مجھے بتا دیں، کوئی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور جن کی امتیں دنیا میں اس وقت زندہ ہیں، کسی نبی کی امت نے آج تک اپنے نبی کو 40 برس کے بعد نبی مانا؟ یہ شرف اسی امت مرحومہ کو حاصل ہے۔ آج تک، اب ایک جملہ پوچھ رہا ہوں، آج تک کسی نبی کی امت کا مجھے کوئی نام بتائے کہ کسی امت نے اپنے نبی کے سینے کو آپریشن کرایا؟ آج تک کوئی بتائے
کہ کسی امت نے اپنے نبی کو اپنے جیسا سمجھا؟ آج تک کوئی بتائے کہ کسی امت نے اپنے نبی کو جبریل کا شاگرد بتایا؟ یہ تاریخ ہے۔ آج تک کوئی بتائے کہ کسی امت نے بیماری کی حالت میں اپنے نبی کی صحت دماغ پہ شک کیا؟ یہ سوالات میں قائم کر رہا ہوں، اس کے میں نتیجے انشاءاللہ آپ کے میں بیان کروں گا، اور کرتے جائیں گے، ذرا توجہ فرمائیں۔ آج تک کوئی بتائے کہ کسی امت نے اپنے نبی کی عظمت میں اور اس کی شان میں کوئی توہین کرنے کی کوشش کی نہیں کی؟ آخر کسی امت کو کیا غرض ہے؟ بہت توجہ دو کہ نہیں مانیں گے 40 برس کے بعد نبی بنے۔ بھائی کیوں؟ آخر اگر پیدائشی طور پر آپ نبی مان لیں، جبکہ 40 برس کے بعد اس نبی کو نبی ماننے میں نقصان بھی ہے۔ اگر کوئی عیسیٰ کا ماننے والا یہ کہہ دے کہ اگر آپ کا نبی 40 برس کے بعد نبی بنا ہے تو پھر وہ افضل المرسلین کیسے ہے؟ ہمارے عیسیٰ سے افضل کیسے ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عیسیٰ تو وہ ہے جو بقول آپ کے قرآن کے جھولے میں اپنی نبوت کا اعلان کرا۔ آیت سنبھالے نہیں سمجھے گی۔ نہیں، میں ذرا اس کا فتویٰ سے بتاؤں، ذرا غور کر فرما دیں۔ بھائی آپ لکھتے چلے آ رہے ہیں، مسلسل لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنے۔ نہ قرآن کو پڑھا، نہ اس میں تدبر کیا، نہ تأکل کیا، نہ تفکر کیا۔ لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنے۔ اگر کسی کرسچن نے، کسی عیسائی نے آپ سے پلٹ کے یہ پوچھ لیا کہ اگر 40 برس کے بعد نبی بنے تو پھر ہمارے نبی سے افضل کیسے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب عیسیٰ پیدا ہوئے تو آئے لوگ جناب مریم کے پاس، قرآن کہتا ہے آ کر کہتے ہیں کہ مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارا باپ ایسا تھا۔ یعنی پہلے جملہ غور کریں، آپ سنا ہوا ہوگا آپ کا یہ جملہ، لیکن اس پر غور کریں۔ کیا کہتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارا باپ ایسا تھا۔ پھر یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ عصمت والی بیوی کے چہرے پر شکن پڑ گئی، طاہرہ اور مطہرہ بیوی کے چہرے پر شکن پڑ گئی، اور بے ساختہ کہتی ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بچے سے پوچھو جو جھولے میں لیٹا ہوا۔ اب آپ کو توجہ فرمانا ہے، بس نتیجہ دے رہا ہوں۔ اس بچے سے پوچھو جو جھولے میں لیٹا ہوا ہے۔ پھر قرآن اتنا ہی واقعہ بیان کرتا ہے، نہ ان یہودیوں نے کوئی اعتراض کیا، غور نہیں فرما رہے آپ، نہ انہوں نے کوئی اعتراض کیا، نہ انہوں نے کسی حیرانگی کا اظہار کیا۔ یہودی تھے نا، یہ نہیں دونوں اعتراض ہو سکتے تھے نا، دونوں میں سے ایک بھی اعتراض نہیں کیا۔ نہ تو یہ اعتراض کیا کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، بچہ بولے گا کیسے، اور نہ یہ اعتراض کیا کہ ہم ماں کے حق میں بچے کی گواہی نہیں مانتے۔ بڑا مسئلہ ہے، اگر آپ غور فرما لیں۔ دونوں میں سے ایک بھی اعتراض نہیں کیا، نہ تو یہ کہا کہ بچہ ہے، نہ یہ کہا کہ ہم بچے کی گواہی ماں کے حق میں نہیں مانتے۔ یہودی ہونا اور بات ہے، غیرتدار ہونا اور بات ہے۔ سیدھے چلے آئے، کہاں آئے؟ جھولے کے پاس، جناب عیسیٰ کے جھولے کے پاس آ گئے، اور جناب عیسیٰ سے آ کر سوال کوئی نہیں کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ میں طرف رکھے۔ آ کر سوال نہیں کیا کوئی جناب عیسیٰ، جھولے کے قریب پہنچے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جھولے کے قریب جب یہ پہنچے جناب عیسیٰ جھولے میں یہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے کہ انی عبداللہ ہے آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور ابھی سے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں،
उसने मुझे किताब अता की है, वजअलनी नबिया, और मुझे अभी से दर्जा नबूवत पर फाइज किया है। इतने बेवकूफ थे या अहमक थे ये एतराज करने वाले कि ईसा का ये जवाब सुनकर मरियम की पाकीज़गी पर ईमान ले आए। ऐसा ईमान लाए कि आज तक शक नहीं किया। ऐसा ईमान लाए कि आज तक शक नहीं किया। हालांकि अगर अब आप गौर करें, आपने साथ तो दे दी, जरा गौर तो करें इस पर कि यहूदियों के सवाल से ईसा के जवाब का रब्त क्या है। यहूदियों ने यह कब पूछा था कि आपका बच्चा क्या बनकर आया है? एतराज करने वालों ने तो ये कहा था कि ये बच्चा बगैर बाप के कैसे आ गया। तो ईसा को कहना चाहिए था कि मैं अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ हूं, मेरी माँ पाक व पाकीज़ा है, इस पर शक न करो। ये कहना चाहिए था ना। अपनी माँ की पाकीज़गी का ऐलान करते हैं, ना अल्लाह की कुदरत का ऐलान करते हैं, अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। भाई आपसे कौन पूछ रहा है कि आप क्या बन के आए? मसला तो आपकी माँ की पाकीज़गी का है, तहारत का है। बड़ी तवज्जो जान मोहतरम, ये बच्चा बगैर बाप के कैसे आ गया? आप खुद देखिए, सवाल जौ है, जवाब गंदुम है, कोई रब्त नहीं है। मोतरजीन के एतराज से जनाब ईसा के इस जवाब का अगर जवाब देंगे, हम ही जवाब देंगे, फिर हम ही जवाब देंगे। हाँ, हमारा नबी ईसा से बहुत अफजल है, इसलिए कि तेरे ईसा ने तो झूले में ऐलान नबूवत किया है। हमारा नबी तो उस वक्त नबी था जब ईसा का बाप आदम भी पैदा नहीं हुआ था। फरमाते जाए, मैं इस राज से पर्दा उठाना चाहता हूँ। बात ये छोटी सी है लेकिन बड़ी अहम है, और इसका पसमंजर जरा सा आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। तो ईसा ने तो झूले में सिर्फ अपने नबी होने का ऐलान किया ना। मुझे ताज्जुब इसी बात पर होता है, लोग आखिर गौर क्यों नहीं करते। जब हम कहते हैं कि अली खाने काबा में पैदा हुए, आगोश रिसालत में आए, ज़बान रिसालत चूसी और ज़बान रिसालत चूस कर कहते हैं कहिए रसूल अल्लाह, तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं, तो लोग कहते हैं साहब हद से बढ़ा दिया। ये देखें ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये अली को हद से बढ़ा दिया। अभी तो अली पैदा हुए हैं, अभी तो अली के फजाइल ज्यादा बयान कर दिए गए। साहब अभी तो अली पैदा हुए, भला ये कैसे हो सकता है कि अभी पैदा होने वाला बच्चा तौरात सुना दे, ज़बूर सुना दे, इंजील सुना दे, कुरान सुना दे? कैसे सुना दी इंजील अली ने? मैं कहूंगा तदब्बुर कर लिया करो, कुरान में गौर कर लिया करो। अली वो जो काबे के अंदर पैदा हुआ, ईसा वो जो काबे के बाहर पैदा हुआ। अली की माँ वो जिसे बुलाया गया, ईसा की माँ वो जिसे निकाला गया। तो खाने काबा के बाहर पैदा होने वाला बच्चा झूले में ऐलान नबूवत कर सकता है, काबे के अंदर पैदा होने वाला बच्चा तौरात की तिलावत नहीं कर सकता। ये अजीब मंदिर कैसा? किताब अभी तो अली पैदा हुए हैं, अभी तो पैदा हुए हैं, अभी से कैसे कुरान की तिलावत कर दी? अभी तो कुरान नासिल भी नहीं हुआ। हाँ, हम बताएंगे इन मजालिस में कि अली को हक है क़ब्ल नुज़ूल कुरान, कुरान की तिलावत का। ये इंशाअल्लाह आइंदा 2-3 मजालिस के बाद मैं अर्ज करूंगा, जब मज़मून ये वाज़ेह होगा वह मैं कुरान का फिर अर्ज करूंगा। तो अब एतराज इस बात पर साहब अभी से कैसे अली ने तिलावत कर दी? मसला ये है दोस्तों, एतराज करने वाले का अपना माजी शर्मिंदा होता है। वो अपने आईने में अपना कदो कामत देखता है, बुनियाद एतराज वहां होती है। अब एतराज कर दिया साहब, ये हद से बढ़ाने वाली बात है। सिर्फ अली अभी पैदा हुए हैं, अभी आगोश रसूल में आए, अभी ज़बान रिसालत चूसी। मैं कहता हूँ मारिफत रसूल ही नहीं रखते,
انہیں مقام نبوتی کا پتا نہیں. ہم نے کب کہا کہ علی نے قرآن پڑھا؟ ہم نے تو یہ کہا کہ آگوش نبوت میں زبان رسالت چوز کر علی نے توریت و زبور و انجیل کی تلاوت کی. توجہ تم اگر مقام نبوت کو سمجھ لیتے تو علی یا علی والوں پر کبھی یہ اعتراض نہ کرتے. اس لیے کہ میرا نبی تو وہ ہے کہ جس نے راستہ چلتے اگر خاک کے ذروں کنکروں اور پتھروں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا تو ان سے قرآن پڑھوا دیا, ان سے تصویر پڑھوا دی, ان سے تصویر پڑھوا دی. تو جس نبی کے ہاتھوں پر آ کر خاک کے ذرے, توجہ کر لینا جملے پر, جس نبی کے ہاتھوں پر آ کر خاک کے ذرے قرآن پڑھ سکتے ہیں, اس نبی کے ہاتھوں میں ابو تراب اگر آ جائے. ساری ہے اس 40 برس کے نقطے پر نتیجے دیتا آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. ذرا صاحب توجہ فرماتے جائیں. ایزان محترم, اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ علی نے آغوش رسالت میں آ کر توریت و زبور و انجیل و قرآن کی تلاوت کی. اب علی قرآن پڑھ رہے ہیں, نبی قرآن سن رہے ہیں. علی توریت و زبور و انجیل پڑھ رہے ہیں, نبی تصدیق کر رہے ہیں. پڑھنے والا ہو تو ایسا, سننے والا ہو تو ایسا, شاگرد ہو تو ایسا, استاد ہو تو ایسا, جزو ہو تو ایسا, کل ہو تو ایسا, آقا ہو تو ایسا, پیروکار ہو تو ایسا, دروازہ ہو تو ایسا, شہر ہو تو ایسا, نبی ہو تو ایسا, وسیع ہو تو ایسا. جو ہے نا محترم, اب اگر آپ بہت ہی آمادہ ہیں, بہت ہی تیار ہیں ایک علمی نقطہ سننے کے, تو میں ایک بہت بین الاقوامی معیار کا ایک جملہ دینے والا ہوں, انٹرنیشنل لیول کا ایک جملہ پیغمبر اسلام کی سیرت پر. اس پر آپ کو توجہ فرمانا ہے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ. اگر آپ آمادہ ہیں تو پھر میں یہ جملہ عرض کروں. علی نے توریت و زبور و انجیل و قرآن آغوش پیغمبر میں تلاوت کر کے, بھائی علی پڑھ رہے ہیں, پیغمبر سن رہے ہیں. علی نے پہلے ہی اعلان رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے نا. علی قرآن پڑھ رہے ہیں, نبی قرآن سن رہے ہیں. علی توریت پڑھ رہے ہیں, نبی سن رہے ہیں. زبور پڑھ رہے ہیں, نبی سن رہے ہیں. انجیل پڑھ رہے ہیں, علی نبی سن رہے ہیں. تو عزیزان محترم سن رہے ہیں نا, سن رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں نا. اے ابو طالب کے شریف خون, میں تیرے خون کی شرافت پہ قربان کہ تو نے پیدا ہوتے ہی قرآن و توریت و زبور و انجیل کی تلاوت نبی کے سامنے کر کے آنے والی سیرت النبی کے مورخ کے قلم کی پیروں میں زنجیریں ڈال دی کہ اے میرے نبی کو ان پڑھ کہنے والے تاریخ کے جاہل مورخ, اگر میرا نبی ان پڑھ ہوتا تو میں اس کے سامنے پڑھتا کیوں. واقعی بھی نہیں ہے, اس کے سامنے وہ کچھ پڑھا جائے. میں یہاں فرینچ میں تقریر کرنا شروع کر دوں, آپ کہیں گے صاحب آپ پڑھ کیوں رہے ہیں, ہمیں تو فرینچ آتی ہی نہیں, کہیں گے نا. تو علی توریت و زبور و انجیل پڑھ رہے ہیں نبی کی آغوش میں. ایک کہیں تو کوئی نقطہ بتا دو کہ علی سے کہتی ہے پیغمبر علی کیا پڑھ رہے ہو. مانا میں قاری, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. علی سے ساری توریت زبور انجیل قرآن سن لیا نبی نے. جبریل سے اقرا بھی سننے کو تیار نہیں ہے. یہ عجیب فلسفہ تھا. پھر علی سنا
کسے رہے ہیں اگر یہ جانتے نہیں ہیں؟ اور نبی سن کیوں رہے ہیں؟ اچھا ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، حضرت یہ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے کہ 40 برس تک پیغمبر نے قرآن نہیں پڑھا، اعلان نبوت نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی نہیں تھے، یہ کہنا کہ صاحب علم قرآن نہیں تھے، بحث اس پر ہے۔ وہ بھی ہم بتائیں گے کیوں نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھتے تھے نا، قرآن ہی پڑھنا تھا نا اعلان رسالت کر کے۔ کس سے پڑھتے؟ کس کے سامنے قرآن پڑھتے؟ عرب کے جاہلوں کے پاس۔ قرآن کس کے سامنے پڑھتے؟ ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے۔ انتظار کرتے رہے کہ کوئی وارث قرآن آ جائے۔ انتظار کرتے رہے کہ کوئی سننے والا آ جائے، کوئی تصدیق کرنے والا آ جائے، کوئی سمجھنے والا آ جائے۔ یا علی نہیں تو ہمارے جان مسئلہ انتظار کرتے رہے۔ بھائی قرآن ہی پڑھنا تھا نا، قرآن کن کے سامنے پڑھتے؟ لات و حبل و عزا کے پجاریوں کے سامنے۔ کون تصدیق کرتا؟ اور پہلی ہی منزل میں اگر کوئی تصدیق نہ کرتا، معیار رسالت متزلزل ہو جاتا۔ اسی لیے ارشاد اقدس الہی ہوا، اے میرے حبیب سب سے پہلے منصر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان، یعنی پہلا قرآن قرابت داروں میں سناؤ، محلے والوں میں نہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے سننے کو۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جملہ پورے پس منظر کو آپ کے ذہن کے پیچھے پر چلا دے گا، لیکن نہیں، بات مانتے نہیں پہنچی۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے اللہ کا کہ میرے حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، یعنی دعوت ایمان پیغمبر نے ازروع آیت قرآن سب سے پہلے اپنے عزیزوں میں دی ہے، اپنے دوستوں میں نہیں دی، محلے والوں میں نہیں دی، علاقے والوں میں نہیں دی۔ تو منطقی طور پر کیوں نہیں طے کرتے کہ تاریخ کا مورخ کچھ بھی لکھتا رہے؟ دعوت ایمان پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دی ہے، تو جن کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی ہے وہ رشتہ دار ہیں، وہ قرابت دار ہیں۔ تو جو بھی سب سے پہلے ایمان لایا ہے وہ محلے والا ایمان نہیں لایا، قرابت دار ایمان لایا ہے۔ آیت ہے، آیت ہے۔ سلوات دیتے بابا جی۔ ایک مرتبہ اور دودھ میرے بابا جی۔ آیت آئی نا، منصر عشیرتک الاقربین۔ 40 برس تک پیغمبر اسلام خاموش رہے، انتظار کرتے رہے کہ کوئی تصدیق کرنے والا آ جائے تو اعلان رسالت کروں، اور جب یہ تصدیق کرنے والا جسے قرآن نے شاہد وجود رسالت قرار دیا ہے، میں آگے چل کر عرض کروں گا، جب یہ 12 برس کا ہو گیا، آیت آ گئی کہ آپ بلا لو۔ اب بلاؤ، اب ایک تصدیق کرنے والا موجود ہے۔ واقعی آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے ایک جملہ کہنا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام نے علی کو حکم دیا۔ دوستو توجہ فرمانا ہے، یہ تاریخ ہے، تاریخ کے جملے ہیں، اور تاریخ میں بھی غور کر لینا چاہیے۔ سب متفقہ طور پر تاریخ تبری سے لے کر ابن خلدون تک سب متفق ہیں اس جملے پر کہ پیغمبر اسلام نے اس آیت کے نزول کے بعد علی کو بلایا اور کہا علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ علی سے اے میرے رسول سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو۔ علی نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی دعوت کا اہتمام کرو، تم کافروں کو بلاؤ۔ یعنی پیغمبر اسلام نے تو پہلے ہی تاریخ کے مورخ کا منہ بند کر دیا تھا کہ علی تم اور ہو، کافر اور ہیں۔ یعنی یہ کہیں کسی تاریخ میں نہیں لکھا ہوا نظر آئے گا دوستو کہ
پیغمبر نے اس آیت کے نزول کے بعد یہ کہا علی پہلے تم کلمہ پڑھو. آیت آئی ہے کہ قرابت داروں کو دعوت ایمان دو. یہ کہتے نا پیغمبر, لیکن کسی تاریخ میں نہیں. علی بلا لیا, دعوت ہو گئی. پیغمبر اسلام نے اب بہت ہی توجہ, میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں اس ممبر کے تقدس کے قسم کھا کر کہ انشاءاللہ اگر مولا نے مدد کی تو آج کی اس مجلس میں میں تحفہ آپ کی خدمت پیش کروں, اور وہ تحفہ پیش کر دے گا. اتنا بیش بہا بیش قیمت تحفہ ہوگا کہ آپ سارے حضرات مل کر بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکیں. لیکن غور فرما لیں, آپ توجہ کر لیں, یعنی اس کا کوئی مول نہیں ہے, کوئی نعم البدل نہیں. وہ تحفہ میں آپ کی خدمت میں آپ کے جذبوں کی نظر, اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ جس جذبہ ایمانی سے آپ میری عزت افزائی فرما رہے ہیں اور مولا کا ذکر سننے آ رہے ہیں, میرے جی چاہتا ہے کہ میں یہ تحفہ آج آپ کی خدمت پیش کر دوں. عزیزان محترم, دعوت ہوئی, پیغمبر نے اعلان کیا. اعلان کہے گا کیا, رسالت کا نہیں. کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیغمبر نے اعلان رسالت کیا. مسلمان تاریخ اٹھا کر دیکھیں یا غیر مسلم تاریخ اٹھا کر دیکھیں, مسلمانوں کی تاریخ سے لے کر ایڈورڈ گبن کی ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن ایمپائر تک مسلم اور غیر مسلم سارے مورخین نے متفقہ طور پر یہ لکھا کہ پیغمبر نے کھڑے ہو کر جو تقریر کی اس کا جملہ یہ تھا, اے لوگوں, اے مکے کے سرداروں, میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں. تم میں سے کون ہے جو میری تصدیق کر کے آج ہی سے میرا بھائی بنے, میرا وزیر بنے, میرا وسیع بنے, میرا خلیفہ بنے, میرا جانشین بنے, میرا ولی بنے. اب آپ صلوات بھیج دیں محمد. بھائی وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کو تحفہ دینا ہے اور انشاءاللہ مولا دلائیں گے یہ تحفہ. ذرا سا آپ کو مشکل مرحلے سے گزرنا ہوگا, یہ ذرا سا ذہنی جد و جہد کا مرحلہ ہوگا کوئی نتیجہ لینے کے لیے, اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ذرا سا اور غور فرمائیں. ساری تاریخیں متفق ہیں دوستو کہ پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالشیرہ میں کھڑے ہو کر کلمہ نہیں پڑھا, بلکہ کہا کہ میں دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں. تم میں سے کون ہے جو میری تصدیق کرے؟ دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ اس جملے پر. کون ہے جو میری تصدیق کرے اور آج ہی سے میرا وسیع بنے, میرا ولی بنے؟ اس کے علاوہ کوئی جملہ کسی تاریخ میں نہیں ہے, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ دونوں جملے آپ ذہن میں رکھیں. اب یہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں دوست, توجہ ہے, ہم نے یہ کلمہ اپنے باپ سے سنا. مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے وہ کلمہ اپنے باپ سے سنا, ان کے باپ نے ان کے باپ سے سنا. یوں ہی ہے نا, ان کے باپ نے اپنے باپ سے سنا, ان کے باپ نے اپنے دادا سے سنا, ان کے دادا نے اپنے پردادا سے سنا, انہوں نے تبع تابعین سے سنا, انہوں نے تابعین سے سنا, انہوں نے صحابہ سے سنا. اب پوچھتے چلے جائیں سب سے, سب آپ نے کلمہ کہ جی ہم نے اپنے والد سے سنا, انہوں نے اپنے والد سے سنا, انہوں نے اپنے والد کے والد کے والد سے سنا, انہوں نے تبع تابعین سے سنا, انہوں نے علماء اور فقہاء سے سنا. علماء اور فقہاء نے کس سے سنا کہ جی تابعین سے سنا. تابعین نے کس سے سنا جی صحابہ کرام سے سنا. صحابہ کرام سے میں پوچھوں حضور آپ نے یہ کلمہ کس سے سنا؟ کہیں گے سابقون الاولون صحابہ سے سنا, جو پہلے جنہیں ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی. بڑی توجہ. بھائی میں نے کہا نا کہ اگر تحفہ لینا ہے تو پھر غور کریں, کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ. میرے لوگوں کی باہر کب تک ہے نا. اگر غور فرمایا مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے؟ سلام میرے محمد غور فرمائے جانے محترمہ, آپ متوجہ رہے میں انشاءاللہ, اور جہاں یہ بات آج مکمل ہو جائے گی وہی تقریر ختم کر دوں گا. لیکن توجہ آپ کو فرمانا ہے, اور وہ یہ کہ صحابہ کرام سے ہم نے پوچھا
हुजूर आपने ये कलमा पढ़ा था? नहीं भाई पढ़ा नहीं, हमने सुना। किससे सुना? साबिकून अल-अव्वलून साहबा से, जो वो खुश नसीब लोग कि जो पहले पहले ईमान लाए, ऐलान रिसालत के फौरन बाद ईमान लाए। साबिकून अल-अव्वलून साहबा इकराम से मैंने पूछा कि हुजूर आपने ये कलमा पढ़ा? कहा नहीं पढ़ा नहीं, हमने भी सुना। या अली या अली। मैं सबको छोड़कर मैं सीधा अपने मौला के पास गया। मैंने जाकर अपने मौला से पूछा, मौला आपने ये कलमा किससे सुना? तो अली ने कहा मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ा। पूरी मेरी से रहे जाने मेरा नामाज से मेरे दुरूद मिलते आप माशाल्लाह। आप तो बिल्कुल आमादा है तोहफा वसूल करने के लिए, है ना? मैं तो अभी बहुत दूर हूँ इस तोहफे से, लेकिन जरा सा आप इस नतीजे पे गौर फरमा लें। मैंने अपने मौला से पूछा, मौला आपने ये कलमा किससे सुना? क्या नबी से सुना? कहा नहीं, सुना नहीं, मैंने सबसे पहले ये कलमा पढ़ा और मुझसे सुनकर सबने पढ़ा। नहीं दोस्तों, नहीं ऐसे नहीं सुना। आप जरा सा बुलंद आवाज से दूर भेजिए। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, बहुत बड़ा तोहफा दूंगा अगर आप जरा सा बेदार हो जाए। और मैं चाहता हूं उस बयान पर इतनी परवाज करें ना अली की मोहब्बत में, कम से कम जितनी बुलंदी में जिब्रील उड़ता है ना भाई? ज़हनी परवाज इतनी बुलंद तो हो, अब होगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे, मोजा देखेंगे अली के फजाइल का। लेकिन एक नतीजा कुरान और हदीस और तारीख की रोशनी में मुत्तफ़िक़ा नतीजा दूंगा। अली कहेंगे कि मैंने सुना नहीं ये कलमा, मैंने पढ़ा सबसे पहले, मुझसे सुनकर फिर सबने पढ़ा। अब ये सारी फहरिस्त आपके ज़हन में है ना पूरी? या मौला आपने पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा। मौला कैसे पढ़ा? कहा जब ये आयत नाजिल हुई, तवज्जो, वंसिर असीरतक अल अक़रबीन, हबीब सबसे पहले अपने कराबतदारों को दावत ईमान दो। तो अब पैगम्बर इस्लाम के जुमले ज़हन में रहे। पैगम्बर इस्लाम ने दावत सुलसीरा में कलमा सुनाया नहीं, कलमा पढ़ा नहीं। पैगम्बर ने कहा ए दुनिया वालों, मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमतें लेकर आया हूँ। अब इसमें कलमा तो नहीं है ना कहीं? फिर गौर करें, इसलिए जब तक ये तय नहीं होगा लुत्फ नहीं आएगा उस तोहफे का। भाई इस पैगम्बर इस्लाम के इस पहले खुतबे में, ये पहला खुतबा है ना सरकार का, सरकार के इस पहले खुतबे में कहीं ये जिक्र तो नहीं है ना करने का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का? नहीं, मैं दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमतें लेकर आया हूँ। तुम में से कौन है जो मेरी गवाही दे, मेरी तस्दीक करे और आज ही से मेरा वजीर बने, मेरा भाई बने, मेरा वली बने? पैगंबर ने क्या वादा किया? जो भी आज मेरी तस्दीक करेगा, जो भी आज मेरी गवाही देगा, वो आज ही से मेरा वजीर और वसी होगा, आज ही से मेरा वली होगा। तो पैगंबर ने कलमा पढ़ा तो नहीं, तारीख तबरी से लेकर इब्ने खलदून तक, इब्ने खलदून से लेकर मौलाना मौदूदी तक हर एक ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये जुमला लिखा कि जब पैगंबर ने ये ऐलान किया कि मैं दुनिया और आखिरत की नेमतें लाया हूँ, कौन है जो मेरी गवाही दे? तो ऐसे में 12 बरस का बच्चा दावत दुलशीरा में उठकर खड़ा हुआ और उसने बेसाख्ता सरज़मीन अरब पर सबसे पहले उसकी जबान पर जारी हुआ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। नहीं, अभी कोई नारा नहीं, अभी नहीं, अभी आप मुतवज्जे रहे। नारा तो इंशाल्लाह खुद ब खुद आएगा जब नतीजा दूंगा। अभी तो आप इतना मुतवज्जे रहे। सलवार भेजने जब पैगंबर इसका मुत्तफ़िक़ा जुमला है, इसमें किसी मुसलमान मौर्रिख़ को इख्तलाफ नहीं है, क़त्अन मुत्तफ़िक़ा बात कह रहा हूं। एक भी रिवायत इसमें इख्तलाफी नहीं है मुसलमानों की या गैर मुस्लिमों की, मुत्तफ़िक़ा रिवायत। पैगंबर ने क्या कहा, मगर ये ज़हन में रहे फिर हो पाएगा। सरकार रिसालत महब ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमतें लेकर आया हूं। तुम में से कौन है जो मेरी तस्दीक करे?
میری گواہی دے۔ علی نے اٹھ کر اعلان کیا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیغمبر نے اپنا کلمہ خود نہیں پڑھا تھا، اس کا ترجمہ کیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا؟ کیا پیغمبر نے خود کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ محمد محترم پوری توجہ، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ پر۔ ذرا سا ایک نتیجہ، ایک لمحے میں نتیجہ آنے والا ہے، آپ غور فرمائیں گے، دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ آخری آدمی تک مولا سلامت رکھے ان تاریخی اتفاق کو جو اس مرکز میں تشریف لا رہے ہیں، مولا آپ کی تمنائیں اور آرزویں پوری فرمائے۔ اس بارگاہ میں آنے والوں کی دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتا ہوں، لیکن ایک توجہ کر لیں، ایک جملے پر پیغمبر نے کہا، میں بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں کہ نتیجہ دینا ہے، کسی ذہن میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہ جائے، پورے یقین کی دولت لے کر اس بارگاہ سے اٹھیں۔ رزق یقین اسی بارگاہ میں تقسیم ہوتا ہے، ہمارے بارگاہوں میں شک کی بیماری نہیں ہے۔ سلوات بھیجے محمد۔ لیبل دیکھا تو آخر میں وہی ڈالا نا، یعنی کہ میں اس کا ریکارڈ کروں تھوڑا دیر، تھوڑا ٹیسٹنگ کرنے کے لیے۔ نہیں ایسے ایسا نہیں ہے، پہلے چیک کر لیں۔ اسی لیے میں بولتا ہوں چیک کر لیں بعد۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والرحیت والإکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود